بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا مطالعہ جاری ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل کے حالات کا مطالعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتا نے جو ہے وہ حجاز کی عمارت میں کتا کا بڑا عمل دخل تھا اور کتا نے جو ہے وہ دارالندوہ کو تعمیر کیا۔ دارالندوہ میں انجام پانے والے کام کیا کیا تھے، کیونکہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ یہ ایک قسم کی قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ شہر مکہ اور قوم قریش سے تعلق رکھنے والے معاملات کے متعلق مشورے اور فیصلے جو ہے وہ اسی مقام پر ہوا کرتے تھے۔ کسی قبیلے کے یا کسی گروہ سے جنگ یا صلح کا فیصلہ بھی دارالندوہ میں انجام پایا جاتا تھا۔ مدافعتی تدابیر یعنی اپنی حفاظت کے لیے جتنی بھی تدابیر اختیار کرنی ہوتی تھی وہ بھی دارالندوہ میں انجام پائی جاتی تھی۔ جنگ کے وقت علمبردار کا تقرر اور جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں علم ہوگا اس کا تقرر بھی دارالندوہ میں کیا جاتا تھا۔ تمام تجارتی معاہدات بھی دارالندوہ میں سر انجام پایا جاتے تھے۔ بیرونی مہمانوں کا استقبال کر کے ان کو دارالندوہ میں لایا جاتا تھا اور یہیں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات اور لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں بھی یہیں پر دارالندوہ میں کیا کرتے تھے۔ قافلوں کی روانگی، جب قافلوں کو بھیجا جاتا تھا تجارت کے لیے تو یہیں سے ان کی روانگی ہوتی تھی اور واپسی پر دارالندوہ ہی میں ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ لڑکی کو درہ یعنی بڑا کرتا پہنانے کی رسم تھی، اس رسم کو بھی دارالندوہ میں جو ہے وہ ادا کیا جاتا تھا۔ قومی ملکیت کی چیزیں محفوظ کی جاتی تھیں اس کے اندر، اور جتنی بھی بڑی اہم ان کی اشیاء تھی ان سب کو وہ دارالندوہ میں ہی رکھا کرتے تھے۔ دارالندوہ میں کیے جانے والے کام اور اس کے علاوہ جتنے بھی مناصب تھے وہ قصہ بن کلاب کو حاصل تھے۔ قصہ بن کلاب کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو بیٹے تھے، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف۔ عبدالدار کیونکہ اس کا پہلا بیٹا تھا، لیکن اس بیٹے کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصہ کی زندگی ہی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس لیے قصہ نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصہ نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کے حوالے سے جتنے بھی مناصب تھے وہ سب عبدالدار کو دے دیے، کیونکہ کسی کام میں قصہ کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کے ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کوئی نزاع کھڑا نہیں کیا اور وصیت پر عمل کیا، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کے اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ چھڑ جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ عبدالدار کے پھر آگے بیٹے تھے مطلب، عبدالشمس اور نوفل اور ہاشم، اور ہاشم کے آگے پھر بیٹے تھے عبدالمطلب، شیبہ۔ اس لیے یہ جو ہاشم تھے یہ عبدالمناف اور بنو عبدالدار کے درمیان جب عہدوں کی تقسیم پہ مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی جو ہے وہ سالن کے ساتھ کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والے۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اب عبدالمطلب کیونکہ عبدالمطلب جو تھے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو جب ان کے پاس سعادت ملی اور ان کو کام ملے تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، چاہے زمزم کی برآمدگی کی۔ یہ معاملہ ایسے ہوا تھا جس کے بارے میں
عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نوبدار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے ہے، عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے تو وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ اسی طرح خزاں سے معاہدہ کا بھی معاملہ ہوا، اور یہ ایسے ہوا کہ جب مطلب جو عبد المطلب کے جو ہے وہ والد تھے ان کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا ابو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم اس کی مدد کا حق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاع ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاع نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح کا سبب بھی بنا۔ یہ اصل میں وہ معاہدہ تھا جس کا تذکرہ ہے۔ اس دوران کیونکہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں 10 لڑکے عطا کریں گے وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ عبد المطلب کے 10 اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے جن کے نام یہ تھے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقموم، صفا اور عباس۔ بعد نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قطم تھا، لیکن صحیح روایات میں 10 ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح بھی کہلاتے ہیں۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب پھر ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں۔
اگر عبداللہ کے نام قرآ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیت کی اس مقدار کو برقرار رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ تو یہ دیت کے 10 اونٹوں میں اضافے کا معاملہ تھا۔ اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع پیدائش سے قبل ایک بہت اہم واقعہ ہوا جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں۔ ابرہ صبا حبشی نے، جو نجاسی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے جو اندر خانہ جو ہے وہ کر دیا۔ ابرہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا اور وہاں سے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی مؤثر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اس دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں جیسے وہ پھینکتی تھی اور جس کو وہ لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا، لہذا یہ سن 571 فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے، اور یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا۔ تو یہ اصل میں اصحاب فیل کا واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ظہور پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔